السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹاپک ہے کلاس 9 کے لیے، سبجیکٹ اردو۔ بچوں، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کی کتاب میں جو ہے دیوان مرحوم کی یاد میں شمیم احمد شمیم کا یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے سوالات جو ہیں انہی میں آپ کو ہے گرامر ہے مصدر اصلی اور مصدر جعلی۔ مصدر اصلی کو ہم وضعی بھی کہتے ہیں، مصدر جعلی کو غیر وضعی۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں مصدر کسے کہتے ہیں، حالانکہ آپ نے یہ پڑھا ہے کلاس میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ۔ اب پھر میں بتاؤں کہ مصدر وہ کلمہ ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس میں زمانے کی قید نہ ہو، یعنی اس میں وقت کی کوئی پابندی نہ ہو، جیسے لکھنا، پڑھنا، جاگنا، سونا وغیرہ۔ یعنی آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اردو مصدر جو ہیں ان کے آخر میں نا ہوتا ہے، یعنی پڑھنا، جاگنا، یہی ہے اس کی علامت، یہی ہے مصدر کی علامت۔ اب ہم آئیں گے مصدر اصلی پر۔ مصدر اصلی کسے کہتے ہیں؟ مصدر اصلی وہ کلمے ہیں جنہیں خاص مصدری معنوں کے لیے وضع کیا جائے، یعنی جس میں خاص مصدر ہی ہوں۔ مثلا لکھنا، پڑھنا، جو آپ نے اوپر میں نے پڑھایا مصدر کسے کہتے ہیں، اسی مصدر کو ہم مصدر اصلی بھی کہتے ہیں، لکھنا، پڑھنا، کھانا وغیرہ، یہ ہے مصدر اصلی، یہ اس کو ہم مصدر بھی کہتے ہیں، مصدر اصلی بھی یہی ہے۔ اب ہے مصدر جعلی، اس میں فرق ہے۔ مصدر جعلی وہ مصادر ہیں جو دوسری زبان کے الفاظ کے ساتھ مصدر یا مصدر کی علامت جوڑ کر بنائے جائے، جو دوسری زبان یعنی فارسی ہے، عربی ہے، انگریزی ہے، ان کے الفاظ آتے ہیں اس میں، تو ان کے ساتھ ہم مصدر یا مصدر کی علامت جوڑ کر مصدر جعلی بناتے ہیں۔ مثلا ورزش کرنا آئے ہیں دو الفاظ، شور کرنا، کوشش کرنا، تقریر کرنا وغیرہ، ان میں دو الفاظ آئے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ہم مرکب مصادر بھی کہتے ہیں، مرکب مصدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو لفظوں کا جوڑ ہے۔ مرکب ہم کسے کہتے ہیں؟ جب ہم دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو ہم اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ مرکب مصادر بھی ان کو ہم کہتے ہیں۔ کچھ مصادر ایسی بھی ہیں جو اسم میں تبدیلی کر کے بنا لیے گئے ہیں، جو اسم ہیں ان کو ہم تبدیل کر کے مصادر بناتے ہیں۔ مثلا گرم کیا ہے؟ گرم ہے اسم، جیسے ہم کہتے ہیں گرم پانی، گرم ہے اسم، گرم سے بناتے ہیں ہم مصدر گرم، جیسے دفن سے دفنانا، خرید سے خریدنا وغیرہ۔ اب آپ ہی کتاب اسی میں آپ کو نیچے لکھا ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ مصدر جوڑ کر مصادر جعلی بنائیں۔ وہاں لکھا ہے کوشش، تلاش، تقریر، تعزیت، مبارک، تعمیر، تشریف، ذلیل، یہ ہے آپ کی کتاب میں۔ تو ہم ان کو کیسے بنائیں گے مصدر جعلی؟ کوشش سے ہم لکھیں گے کوشش کرنا، تلاش کرنا، تقریر کرنا، تعزیت دینا کرنا، تشریف لانا، ذلیل کرنا وغیرہ۔ اب آپ ہی کی کتاب میں پھر لکھا ہے کہ درجہ ذیل اسموں میں تبدیلی کر کے مصادر جعلی بنائے۔ اوپر تھے وہ الفاظ کے مصدر، اب ہیں اسموں کے مصدر بنائے، مصدر جعلی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ شرم، فرمان، سوچ، کھیل، لڑائی، لپیٹ، موڑ۔ شرم سے بنتا ہے شرمانا، فرمان سے بنتا ہے فرمانا، سوچ سے بنتا ہے سوچنا، کھیل سے بنتا ہے کھیلنا، لڑائی سے بنتا ہے لڑنا، لپیٹ سے بنتا ہے لپیٹنا، موڑ سے بنتا ہے موڑنا۔ ہو گیا یہ سوال بھی۔ اب اس کے نیچے ہے دوسرا سوال، یہ ہے بیکار لکھا ہے اس پہ۔ بیکار میں بے ہے سابقہ جس کو ہم انگریزی میں پرفیکس بھی کہتے ہیں، اور کار کیا ہے؟ یہ ہے اسم۔ اب اسی طرح کچھ اسم ہے ان کو ہم سابقہ جوڑ کر نئے الفاظ بنائے، ان کو پہلے بے لگانا ہے۔ لکھا ہے رحم، وقت، مروت، ادب، بنیاد، ہوش، قرار۔ رحم سے بنتا ہے بے رحم،
اس کو ہم پہلے سابقہ جوڑتے ہیں، بے بن گیا بے رحم، وقت بن گیا بے وقت، مروت بن گیا بے مروت، ادب بے ادب، بنیاد بے بنیاد، ہوش بے ہوش، قرار بے قرار، یہ ہیں سابقہ جوڑ کر یہ بنتے ہیں۔ اب ہے آپ کا آخری سوال، اسموں میں سے مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر لکھیے۔ یہ آپ کی کتاب میں ہے، یہ میں نے یہاں نہیں لکھا ہے۔ کتاب میں ہے بیوی، بیوی کیا ہے؟ وہ ہے مونس، بیوی کا کیا بنتا ہے مذکر؟ خاوند، خاوند بیوی۔ مرحوم، مرحومہ، مرحوم ہے مذکر، مرحومہ ہے اس کا مونس۔ دادا ہے مذکر، اس کا مونس بنتا ہے دادی۔ بائی ہے مذکر، بہن۔ والد ہے مذکر، مونس ہے والدہ۔ صاحب ہے مذکر، صاحبہ ہے مونس۔ نائی ہے مذکر، نائن ہے مونس۔ دھوبی ہے مذکر، دھوبن ہے مونس۔ باقی مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا، تو آپ اس کو اپنی کاپی پر لکھ کر اس کو نوٹ کر کے رکھنا۔ باقی وسلام۔